بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات، اس وقت ہم اردو کے حوالہ سے ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ تو آج جو ہے پہلے تو ایک تھوڑی سی معذرت کرنا چاہوں گا کہ پہلے سبق کے بعد جو ہے یہ 2-3 دن آپ کو جو ہے لیکچر میسر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کچھ وہ تقسیم کاری تھی کہ شاید فیمیل کی طرف سے کوئی اگلا سبق پڑھایا جائے گا، تو اب ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پہلے 3 سبق جو ہے وہ میل سائڈ کی طرف سے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو فیمیل ٹیچر سبق نمبر 4 سے وہ شروع کریں گی۔ تو اس لیے آج یہ ہمارا سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا لیکچر ہے، اور اس کی آج ہم بلند خوانی کی طرف جائیں گے اور اس کے ایک حصہ کی بلند خوانی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سبق کے شروع سے لے کر دوسرے پیج، یعنی سبق کا جو دوسرا پیج ہے 23، 22 اور 23 پیج، تو 23 پیج کے پہلے پیراگراف کے آخر تک آج ہم بلند خوانی دیکھیں گے، یعنی پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہاں تک آپ یہ بلند خوانی آج دیکھیں گے۔ اس کے اندر جو اہم نکات ہیں اور ضروری اور مشکل الفاظ جو ہیں اور کچھ شخصیات کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سبق کا نام دیکھیں گے، یہ جو ہے نظریہ پاکستان۔ تو یہ ایک آپ کی تاریخی حوالے سے ایک اہمیت کا حامل سبق ہے کہ آپ کو اپنے ملک اور اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ نظریہ کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ تو نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کی مجموعی سوچ ہوتی ہے کہ اس سوچ کی بنیاد پر ہم اپنے پاکستان کو یا اپنے ملک کو یا اپنے کسی لائحہ عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ وہ اجتماعی سوچ ہوتی ہے جو کسی قوم کی بنیاد ڈالتی ہے کہ اس قوم کی جو ہے وہ گروتھ یا نشو و نما کن اصولوں پر ہوگی، اور یہ کن اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزارے گی۔ تو نظریہ جو ہے وہ ایک خیالات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک یا اپنے دین کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ تو مجموعی سوچ یا خیالات کا ایک ایسا مجموعہ جس کو کوئی قوم اپنا لے اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان سے مراد ہوا کہ وہ نظریہ، وہ بنیادی اصول، وہ بنیادی خیالات، وہ بنیادی افکار کہ جن کی روشنی میں ہم ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں گے یا اس کے اندر جو ہے اپنی زندگیاں ہم کیسے گزاریں گے۔ تو نظریہ پاکستان وہ نظریہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کن اصولوں کی پاسداری کرنا ہوگی اور اپنی زندگی کو کون سا رنگ دینا ہوگا۔ تو نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد چند اصولوں پر قائم کی گئی، اس کو ہم نظریہ پاکستان کہیں گے۔ تو اس سبق میں پھر بتایا جائے گا کہ اس نظریے کا آغاز کہاں سے ہوا، یعنی کوئی سوچ جب اپنائی جاتی ہے تو وہ اس کا خیال کیسے آتا ہے، اس کے مراحل جو ہم نے طے کیے ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ تو نظریہ پاکستان جو سبق ہے یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں وہ انہوں نے یہ سبق لکھا ہے۔ تاریخی حوالے سے آپ کو بہت سی معلومات بھی اس سبق میں دی ہیں۔ تو یہاں جو ڈاکٹر کا لفظ ہے وہ ان کے علمی رتبے کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے PhD کر رکھی تھی اردو میں۔ تو PhD حضرات جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ لکھ سکتے ہیں، یعنی ایک
ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل کے حوالے سے جو ہمارا علاج کرتا ہے، اور علمی درجے کے اعتبار سے جنہوں نے بہت مہارت حاصل کی ہو علمی حوالے سے، یا پی ایچ ڈی یا اس سے بھی آگے تعلیم حاصل کر رکھی ہو، ان اشخاص کو بھی ہم ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کے ساتھ بھی ڈاکٹر کا لفظ لکھا جاتا ہے. تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان بھی اردو پی ایچ ڈی کی وجہ سے ڈاکٹر کہلاتے ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی تعلیمات حاصل کر رکھی تھیں. تو مصنف کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ پیپر کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ضروری ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، پھر ان کا کوئی اہم جو کارنامہ ہے وہ کیا تھا. اسی طرح ان کا جو پھر آخر میں جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے، کتابوں کے نام. تو مصنف کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سبق جو ہے نظریہ پاکستان، اس کو ہم ایک تاریخی مضمون جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کے موضوع پر ایک مضمون ہے جو ہمیں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے. تو سبق جب آپ بلند خوانی کریں گے تو اس میں مشکل الفاظ پہلے آپ دیکھ لیں جو آپ کو درپیش آئیں گے اس سبق میں. تو پہلا لفظ ہے ہمارا شیوا. شیوا کا مطلب ہے روایت یا عادت، یعنی ایک قوم کی کئی سالوں سے کوئی عادت چلی آ رہی ہو اس کو ہم شیوا کہیں گے. کفر و الحاد، کفر و الحاد یعنی کافر لوگ اور ان کا ساتھ دینے والی طاقتیں، یعنی ایسی قومیں، ایسے لوگ جن کا کوئی دین نہ ہو یا وہ آزاد خیال ہوں تو وہ کفر کا ساتھ دیتے ہیں. تو کفر اور اس کا ساتھ دینے والی جتنی طاقتیں ہیں ان کو کفر و الحاد کہیں گے. بے جا کا مطلب ہے بہت زیادہ. رواداری کا مطلب ہے جانے دینا یا جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کو برداشت کرنا اور اس کو چلتے جانے دینا. تو معاف کر دینے کے حوالے سے یا بار بار ایک چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کو درگزر کرنا، اس کو نظر انداز کرنا جو ہے اس کو ہم رواداری کہتے ہیں. رائج، رائج کا مطلب ہے جاری کرنا، لاگو کرنا یا قائم کرنا، یعنی کوئی اصول یا کوئی قوانین جو ہیں وہ اگر ملک میں لگا دیے جائیں تو ان کو ہم کہیں گے رائج کرنا، یعنی لاگو کرنا، جاری کرنا. اسی طرح قید و بند کا مطلب ہے جیل میں رہنا، قید اور جیل خانے کے اندر جو آپ ایک عمر کا حصہ گزاریں یا کچھ سال گزاریں اس کو ہم قید و بند کہتے ہیں، یعنی پابندیوں میں رہنا، قید میں رہنا، جیل میں رہنا. فروغ دیا کا مطلب ہے بڑھایا یا ترقی دی. باہمی نفاق، باہمی نفاق کا مطلب ہے آپس کی نا اتفاقی، آپس کی نا اتفاقی. زوال کا مطلب ہے گراوٹ، یعنی فال ڈاؤن، نیچے کو گرتے چلے جانا. اسی طرح قدم جمانا کا مطلب ہے قبضہ مضبوط کرنا یا اپنے قدم جو ہے وہ مضبوط کرنا، کسی جگہ پہ جمتے چلے جانا اور اس جگہ پر قبضہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے جانا، اس کو ہم کہیں گے قدم جمانا. اقتدار کا مطلب ہے حکومت. مستحکم کا مطلب ہے مضبوط. مفاہمت کا مطلب ہے سمجھوتا یا دوستی. غنیمت کا مطلب ہے کافی یا بہتر. اسی طرح ذک پہنچانا ایک لفظ ہے ذک، ذک کا مطلب ہے نقصان. تو اس سبق کو جب آپ شروع سے لے کے اگلے صفحے تک بنگال میں شامل کر دیا گیا تک آج اس کی آپ بلند خوانی کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سبق کے شروع سے لے کر جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے وہاں تک سب سے پہلے جو ہے سبق کے شروع میں
وہ محرکات یا وہ حالات بتائے گئے ہیں کہ جہاں سے پاکستان کی سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی، یا ایک نئے ملک کا جو تصور ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسے آیا۔ تو پہلے بتایا گیا ہے کہ جی ہندوستان میں مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے حکومت کی، ان میں مسلمان بھی اور دوسرے غیر مسلم جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہاں پر حکومتیں کیں۔ تو یہاں پر ہمیشہ سے کفر اور الحاد یعنی کافر لوگ اور غیر اسلامی جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے یہاں غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان پر ہماری حکومت ہو اور یہاں پہ ہمارا غلبہ ہو۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 300-350 سال تک جو ہے وہ مسلمانوں میں جو مغلیہ خاندان ہے جو مسلمان تھے تو انہوں نے بھی یہاں پہ حکومت کی اور ان کے مختلف حکمران جو ہیں وہ گزرے۔ تو ان میں جو اکبر تھے، اکبر کے دور میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اکبر نے ایک دین اکبری بنایا تھا اور اس میں دوسرے مذاہب کو بھی شامل کیا تھا، اور اس طرح ایک مذاہب کا ایک مکسچر سا بنا کے پیش کیا جو کہ بہت خطرناک تھا اور اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ بہرحال اکبر کے لاڈ پیار اور نرمی کی وجہ سے ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے وہ حکومت میں آتے گئے اور عہدوں پر فائز ہوتے گئے، اور اس طرح کیا ہوا کہ ہندوستان میں اسلامی روایات اور اسلامی جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ مٹنا شروع ہو گئی اور دوسرے رسم و رواج غیر اسلامی وہ اوپر آنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح جو ماحول تھا اجتماعی طور پہ ہندوستان کا وہ غیر اسلامی بنتا چلا گیا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر بہت سے اللہ کے ولی جو ہیں وہ میدان میں اترے اور انہوں نے اس چیز کے خلاف آواز بلند کی۔ تو بتایا گیا ہے کہ جب ہندوؤں اور دوسرے غیر اسلامی قوموں کا جو ہے وہ اکبر کے دور میں حکومت میں جب ان کا بہت سا حصہ شامل ہو گیا تو انہوں نے پھر ہندوستان میں غیر اسلامی طور طریقے اور رواج کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا۔ تو اس طرح ماحول جو ہے وہ غیر اسلامی نظر آنے لگا اور مسلمانوں کو خطرہ پیش ہو گیا کہ اب ہماری روایات کہیں ہندوستان سے نہ مٹ ہی نہ جائیں یا ختم ہی نہ ہو جائیں۔ تو مجدد الف ثانی جو ہیں وہ میدان میں ابھرے، یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اکبر کے خلاف آواز بلند کی، اور ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور قید بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی آواز بلند کرنا جو ہے وہ نہ چھوڑا اور دین کے حق میں جو ہے یہ شخصیت جو ہیں وہ کھڑے رہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ آگے سلسلہ بڑھتا رہا، اکبر کے بعد دوسرے ادوار جو ہے وہ ہندوستان میں گزرے، بہت سے مغل شہنشاہ جو ہے وہ بدلتے رہے، اس کے بعد پھر شاہ جہاں اور پھر اورنگزیب جو ہے وہ حکومت میں آئے۔ اسی طرح پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور جو لڑائی جھگڑے تھے وہ بھی بڑھتے چلے گئے۔ اس طرح جو ہے اسلام کا ایک زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو اس زوال سے بچانے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، جس طرح مجدد الف ثانی جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیپو سلطان کے والد جو ہیں سلطان حیدر علی اور پھر ٹیپو سلطان جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ میسور جو انڈیا کی ایک ریاست تھی وہاں پہ ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اسلام کی خدمت اور جذبہ آزادی کو لوگوں میں ابھارا اور اپنی جانیں پیش کیں۔ اسی طرح پھر بتایا گیا ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ فرانس، افغانستان اور ترکی کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے انگریزوں کے خلاف، لیکن
جو ہے وہ ان کے اپنے اندر کے جو لوگ تھے جنہوں نے غداری کی اور ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا، اور بہت سے راز اور پوشیدہ باتیں جو تھیں وہ ٹیپو سلطان کے دشمن یا اسلام کے جو دشمن تھے انگریز یا ہندو، ان کو وہ بتاتے رہے۔ تو اس طرح ان غداروں کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے جو ایک کاوش شروع کی تھی اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے اور وہ اسی دوران شہید ہو گئے۔ اسی طرح پھر بتایا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ اور پھر ان کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر شاہ اسماعیل شہید، اور جو کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، تو یہ شہید ہو گئے سید احمد بریلوی کے ساتھ۔ انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اسی طرح پھر جو ہے 1857 کی جنگ آزادی آ گئی، اور پھر انگریز اور مضبوط ہوتے چلے گئے، اور مسلمانوں کو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انگریزوں کے خلاف فی الحال مفاہمت ہی جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے، یعنی انگریز کے خلاف لڑنے سے بہتر ہے کہ ان سے تھوڑی سی دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ جو ہے وہ مزید مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ تو سر سید احمد خان کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جو دوست تھے محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لفظ شاید ریڈنگ میں نہ ہو، تو محمد قاسم نانوتوی جو ہیں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا دینی حوالے سے ہندوستان میں، اور یہ آج بھی مشہور ہے۔ اسی طرح نواب وقار الملک جو نواب محسن الملک کے بھائی تھے، ان کی دوستی تھی سر سید احمد خان سے اور محمد قاسم نانوتوی سے، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک جماعت بنائی جو 1906 میں قائم ہوئی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو اسی طرح سبق کو جب آپ بلند خوانی کریں گے تو ان 4 باتوں کا تذکرہ میں نے پہلے سبق میں بھی کیا تھا، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ بلند خوانی کرتے وقت ہمیں توجہ بھرپور رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس بلند خوانی میں دیے گئے مواد سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات کے جواب دے سکیں، سوالوں کے جواب دے سکیں، اقتباس کی تشریح کر سکیں، اور سبق کا خلاصہ لکھ سکیں۔ تو اگلے لیکچر میں اب ہم اگلے حصے کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آج آپ کو جس حصے کا نشاندہی کی گئی ہے اس کی آپ بھرپور توجہ سے بلند خوانی کریں، اور ان الفاظ اور ان اہم شخصیات اور اہم نکات کو سبق میں نوٹ کریں گے۔ والسلام۔